बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अपोजिशन में जमातें अपनी अलग अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना रहे हैं, ये बड़ा हैरान कौन है। देखिए हुआ क्या है, जी हुआ इस तरह है कि JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान देवर पोल्स अपार्ट। बिल्कुल ऐसे। यानी इमरान खान जलसे में तकरीर करते थे तो नीचे से नारे डीजल के लगने, और 3 स्टूजेस का तस्करा, और उन 3 स्टूजेस में एक मौलाना फजलुर रहमान थे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े। ठीक है। फिर JUI जो है उसकी गुफ्तगू में इमरान खान यहूदी एजेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहूदी एजेंडे की जमात, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जलाने वो कैसी लेकिन ये सारी की सारी दूरियां अचानक से जो मौलाना फजलुर रहमान को गाढ़े किस्म का धोखा मिला। PDM सीज़न 1 की उन्होंने सरबराही की, उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए मामलात तय किए, इस्टाब्लिशमेंट के साथ राब्ते में वो थे, जिसको बाद में उन्होंने कबूल किया। उन्होंने बताया कि कैसे वो छतरी थी, वो सब कुछ हुआ। मौलाना फजलुर रहमान के साथ धोखा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को जो अपनों ने धोखा दिया तो उन्होंने गैरों को अपनाने का फ़ैसला कर लिया, और तहरीक इंसाफ के साथ जो अपनी सूरत हाल चल रही थी, जो उनके ऊपर मजालिम ढाए गए, जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हुए, जो उनकी सूरत हाल हुई, तो उनको भी ये लगा कि नहीं, फिल वक्त जो है वो अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो जाए तो बेहतर है। वैसे अवामी राय भी यही थी PTI के साथ। लेकिन अब ये मामला हुआ क्या, देखें असद कैसर साहब जो हैं उनका बड़ा हैरान कुन किरदार इसमें सामने आता है। होता ये है कि जब अपोजिशन के यानी कि तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू होते हैं 26 नवंबर के बाद, एक सूरत हाल मारा मारी वाली बन गई। फिर कहा गया मुज़ाकरात करेंगे, कमेटी बना दी गई। वो दूसरी तरफ से हुकूमत की 7 रुकनी कमेटी बन गई, इधर से 7 रुकनी कमेटी बन गई। उस कमेटी का पता चल गया कि तकरीबन ये मुज़ाकरात जो है ना ख़राब हो जाएंगे, इनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इमरान खान से मुलाकात जो है वो नहीं करवा सकी हुकूमती कमेटी, मुज़ाकरात स्कटल हो गए। इमरान खान ने कॉल ऑफ कर दिए। 31 जनवरी की डेडलाइन थी, उससे पहले कह दिया गया कि इस कमेटी को राब्ता कार कमेटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए तमाम जमातों के साथ राब्ते करेगी। सही। अब वो राब्तों का सिलसिला जो है, उसमें जो पॉइंट पर्सन थे जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई, वो असद कैसर साहब थे। असद कैसर साहब के पास ना वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, ना वो लीडर ऑफ अपोजिशन है कौमी असम्बली में, ना वो चीफ विप है, ना उनके पास कोई तंजीमी जिम्मेदारियां हैं कि उन्होंने कोई ख़ास मखसूस मामलात देखने हैं, पार्टी का कोई बड़ा होता है, ना इस किस्म की कोई चीज़ है। तो यानी कि एक तरीके से एक फरागत वाला काम है ना। अब उन्होंने राब्ते शुरू किए, डिनर्स, आना जाना, ये सारे सिलसिला तो वो खैर पहले से शुरू कर चुके थे, लेकिन फिर वो एक्टिवेट हो गए। फिर अपोजिशन की एक मुलाकात होती है, अपोजिशन की जमातें मुलाकात करती हैं इस्लामाबाद में, और उसके बाद एक एलामिया पढ़ के सुनाया जाता है। उस एलामिया में ये कहा जाता है कि हुकूमत जो है वो मैंडेट वाली बात नहीं होती है, हुकूमत तहलील की जाए, नए इलेक्शंस पाकिस्तान में करवाए जाए, और ये वो प्रीफेस बन रहा था ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का। लेकिन फिर हैरान कुन तौर पर जो हमने कुछ चीज़ें रिपोर्ट भी की, मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ शराइत जो हैं वो गोश गुजार की थी अपने करीब तरीन लोगों के थ्रू, यानी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्जा साहब के थ्रू असद कैसर साहब को। और असद कैसर साहब को कहा था, एक तो वो जो हमने 5-6 पॉइंट्स पहले बताए थे, इसराइल के हवाले से अपनी स्टेटेड पॉलिसी, कादियानियों के हवाले से हमें अपनी स्टेटेड पॉलिसी दें। फिर उन्होंने कहा, और उसमें भी फिर एक ट्रैप वाली पूरी कहानी थी, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं तो दोबारा उसमें नहीं जाएंगे। फिर साथ में उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे थे। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा था कि ये बताएं कि किसका क्या रोल होगा, क्या किरदार होगा स्टेज के ऊपर, यानी कौन क्या होगा, किस तरीके से ये तहरीक चलाई जाएगी, इसका ब्रॉडर चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा। और फिर जब हम तहरीक चलाएंगे तो तहरीक को रुकवाने के लिए जो राब्ता करेंगे, उनसे कौन मुज़ाकरात करेगा, उसको लीड कौन करेगा, और किस पॉइंट पर आकर उससे आगे हमने अपनी चीज़ें नहीं छोड़नी। सही। ये सारी वजाहतें मांगी थी। अब मेरी इतला ये है कि वो जो चीज़ें हैं, वो शराइत हैं, वो इमरान खान तक पहुँची नहीं थी। अच्छा। कुछ चीज़ें पहुंच गई थी, कुछ नहीं, और ये बस गुफ्तगू। अब उसमें एक राय ये है कि शायद इस वजह से कि भाई वो दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों की भी आंखें होती हैं, तो वो अगर हम वहाँ पर बात करेंगे तो कहीं बात खुल ना जाए। और ये भी रिपोर्ट किया था कि इमरान खान ने कान में सरगोशी की 2-2.5 मिनट की। हाँ, तो फिर ये जो सारा मामला हुआ था ना, तो इमरान खान साहब तक वो अच्छा, फिर जब भी आपने सलमान अकरम राजा से इस पर सवाल किया या किसी और से, उन्होंने कहा कि वो तो छोटे छोटे मामलात हैं, तो वो तो हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मौलाना की वजह से ऑन बोर्ड आ जाएंगे। अब क्या कहानी चली थी रमज़ान से पहले
کہ رمضان میں یہ تمام معاملات طے پا جائیں گے, 25 تاریخ تک براڈر کنٹورز طے ہو جائیں گے, عید کے فوراً بعد تحریک چل پڑے گی, اور تحریک ایسی ہوگی کہ سڑکیں گرم ہو جائیں گی اور حکومت کے لیے ہر محاذ کے اوپر ٹف ٹائم ہوگا. پھر اچانک سے وہ ساری گیم اور ساری کہانی کہاں غائب ہوئی. اس میں ہوا یہ کہ جب آخری ملاقات مولانا عبدالغفور حیدری اور کامران مرزا نے بیٹھا کے کی, جس میں اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے, سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے, جنید اکبر بھی پارشلی کچھ وقت کے لیے وہاں پر آئے تھے, اخونزادہ حسین بھی وہاں پہ موجود تھے, عاطف خان بھی وہاں پر موجود تھے, کچھ لوگ زیادہ وقت کے لیے تھے, پھر کچھ درمیان میں اٹھ گئے تھے, کچھ وقت کے لیے آئے تھے. البتہ تصویر میں وہ تمام لوگ موجود تھے. دوبارہ یہ کہا گیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس کے بعد بھی ملاقات ہوئی, لیکن مولانا فضل الرحمان کو میری اطلاع کے مطابق اس کے اوپر کوئی کلیئر کٹ آنسر نہیں دیا. اب جب یہ سارا کہانی یہ خبر سامنے آئی, یہ سب کچھ ہوا, تو اس کے بعد میں نے کامران مرزا صاحب سے پوچھا کہ کیا ہوا, پھر آپ لوگوں کے درمیان کیا معاملات طے پائے, نہیں طے پا رہے, ہونا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسد کیسر صاحب نے واٹس ایپ پہ مجھے یہ بھیجا اور میرے سے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے, آپ لوگ کیا فیصلہ کر رہے ہیں. تو میں حیران, انہوں نے کہا اس بات پر ہوں کہ عید کے اراؤنڈ سے جب اعظم سواتی نے باہر آ کر یہ بات کی تھی, اور کچھ ایسا ہی تاثر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی گفتگو میں سامنے آیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا میسج کیے اسد کیسر صاحب کو, ان سے وضاحت مانگی, ان سے پوچھا کہ کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, یعنی آپ نے الائنس بنانا ہے, اتحاد بنانا ہے, ہم نے مل کے تحریک چلانی ہے, یا آپ نے ابھی ڈائریکٹ معاملات طے کر لینے. حیران کن طور پر وہ کہتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے ان کے کسی میسج کو انٹرٹین نہیں کیا اور کوئی ان کو جواب نہیں دیا. اب اسد کیسر صاحب یا تو اس کی آگے تردید کر دیں, کہہ دیں کہ کامران مرزا صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, آپ جھوٹ کا لفظ نہ استعمال کریں, تو آپ کہتے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں, لیکن وہ تو اب کھل کر یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام معاملہ کے دوران آل along میں اسد کیسر صاحب سے رابطہ کر رہا ہوں رمضان کے وقت سے, کہ آپ ہمیں جواب دیں ان نکات کے اوپر بھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ الائنس بننا ہے کہ نہیں. اور دوسرا, جب مذاکرات آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شروع ہونے کی خبریں آنے لگیں, تو آپ ہمیں آفیشلی بتا دیں کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. اچھا, پھر میں نے تحریک انصاف کے حلقوں میں ذرا سنگن لی, تو ایک تو جینون ریزن ہے, اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کے امیڈیٹ فیملی میں بہت ہی قریبی, لیٹس جسٹ ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز, میڈیکل ریزنس کی وجہ سے اور کوئی پروسیجر ہونا تھا, اس کی وجہ سے وہ پاکستان سے باہر موجود تھے. لیکن یہ حیران کن ہے کہ وہ اس تمام تر وقت کے دوران بقول کامران مرزا صاحب کسی بھی میسج کو انٹرٹین نہ کریں, اس کا جواب نہ دیں. صحیح. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی, وہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں آئے. ظاہر ہے کہ ان کا واٹس ایپ نمبر, تو آپ کا پرسنل نمبر جو پاکستان کا ہے وہ بھی انٹرنیشنل رومنگ پہ آن ہو جاتا ہے, اور آپ جب کوئی اتنی اہم ذمہ داریاں ملی ہوں تو آپ اپنا نمبر کر لیتے ہیں, انٹرنیشنل رومنگ پہ رکھ لیتے ہیں, یا آپ کا واٹس ایپ تو بڑا واٹس ایپ ایزی ہو گیا سب, جس سے آپ کے رابطے ہوتے ہیں, تو وہ تو آپ کہیں پر بھی موجود ہیں. پاکستان سے نیچے صرف میانمار ہی ہے واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی میں. جی. اس کے علاوہ تمام ملک, تو وہ میانمار تو نہیں تھے نا, وہ تھے تو کسی ایسی جگہ ٹھنڈے ملک. اب وہ اپنی کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے نہیں جواب دے پائے, لیکن فار سچ اے لانگ پیریڈ یہ بڑا حیران کن ہے کہ اتنے وقت کے لیے آپ بلیک آؤٹ کر دیں کسی کو, آپ یو لیو سمبڈی آن ریڈ, آپ ڈبل ٹک بلو ٹک کے ساتھ کسی کو جواب نہ دے, تو آپ کو پتہ ہے نا اگلے بندے کو کیا فیلنگ آتی ہے کہ مجھے اگنور کر. ابھی آپ ڈائریکٹ بلاک کر دیں نا اگر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. بہرحال بقول کامران مرزا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بارہا کوشش کی, اسد کیسر صاحب نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا. ہم ان سے وضاحت مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں ہاں نہ کچھ تو بتا دیں نا, تاکہ ہم کو غلط ہے کیا بتاؤ نا, ہاں ہم 2-3 اسٹیشن آگے نکل آئے ہیں, بسکٹ کا چکر ہے, فیصلہ کریں کہ بسکٹ کس کا ہے. تو اب اس سارے معاملے میں پھر انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ خبر فلیش ہوئی ہے, اب ہو یہ سکتا ہے کہ جے یو آئی کے اندر گفتگو تو یہی چل رہی ہے کہ بھئی ہمیں یہ استعمال کر رہے ہیں. پہلے ہمیں استعمال کیا نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے, ان کا اپنا کوئی بندہ آتا نہیں تھا احتجاج میں, اسٹیج کے اوپر آ کے یہ کھڑے ہو جاتے تھے, بندے ہم لے کر آتے تھے, مدرسوں سے لا کے ہم جلسوں میں رونق لگاتے تھے. اس رونق کو کیش انہوں نے کروایا, پھر ساری گفتگو بات چیت اور اس کے تو سرکردہ تو ہم تھے, ساری چیز ہم کر رہے تھے. اس بنیاد پہ انہوں نے ڈیل لی, حکومت بنا لی, اور ہمیں
ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر وہ کے بار پھینک بار دیا۔ تقریر میں مولانا فضل الرحمان یاد کرا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا سربراہ دیکھیں اپوزیشن میں ہے، باقی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی ہیں وہ حکومت میں ہے، تو توجہ تو جو دلا رہے ہیں بار تو بار۔ جے یو آئی ایف جو ہے اس کا یہ احتجاج بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں اب بھی استعمال کر رہے ہوں کہ ہمارا یہ خوف دکھا کے کہ ہم جو ہیں وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لیں گے، اور گرینڈ اپوزیشن الائنس پھر اپنے وہ احتجاج اور یہ سارے سلسلے شروع کر دے گی، تو اس کو ایک کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو، ایک بارگیننگ چپ کے طور پر اپنے مذاکرات کے لیے۔ تو انہوں نے احتجاجن کی بات کر دی، لیکن پھر ساتھ ہی کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ آج یعنی کہ 22 اپریل کو، انہوں نے کل مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ کل یعنی کہ 22 اپریل کو اسلام آباد میں اسد کیسر صاحب واپس آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور وہ ملاقات ہے جو نتیجہ خیز ہوگی۔ اور اس حوالے سے جو بھی اناؤنسمنٹ ہے، یہ ذرائع سے چلنے والی خبریں اور یہ ان کو درست نہ سمجھا جائے، فارمل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان یا مولانا عبدالغفور حیدری جب تک یہ خود اپنے زبان سے یہ بات نہیں کہتے اس وقت تک الائنس کی خبروں کو آف نہ سمجھا جائے۔ ساتھ ہی پھر میں نے جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں، میری ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ ابھی گنجائش ہے، بات چیت چل رہی ہے اور الائنس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، بہت جلد جو ہے وہ چیزیں طے پا جائیں گی۔ البتہ یہ جتنا حیران کن ہے میرے لیے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جس کی ذمہ داری لگائے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی کام نہیں کر رہا، اور وہ وہی کام نہیں کر رہے۔ اسد کیسر صاحب کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ملک سے باہر کیوں چلے گئے عین اس وقت، اور وہ تمام وقت انہوں نے گزارا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک فیملی کی اپنی ان کی ایک کمپلشن تھی، ضرورت تھی، تو وہ اس کے لیے ان کو جانا پڑ گیا۔ البتہ اس دوران جواب نہ دینا یہ حیران کن ہے۔ تو آج اہم ترین ملاقات جو ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اپوزیشن الائنس، گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے یا پھر اب سولو فلائٹ ہوگی۔ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں اب شامل لوگ ہیں ان کی، البتہ آپ نے گفتگو سنی ہوگی مصطفیٰ نواز کھوکھر کی بھی، آپ نے گفتگو سنی ہوگی شاہد خاقان عباسی کی بھی، وہ بھی کچھ ڈاماڈول سے نظر آتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں ملبہ کہ یہ جو جیل سے باہر لوگ موجود ہیں یہ کوئی الائنس کی طرف کوئی خاص بڑھتے ہوئے اور توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔